وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ تو جو حدیث آپ زبانی یاد کرتے ہیں اس کا پھر کرتے کیا آگے؟ بس سینے میں رکھ لیتے ہیں اور بس پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بس؟ ہاں، آگے شیئر بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو زبانی حدیث سنائیں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کو؟ دیکھیے وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے جس نے میری بات سنی، میرا قول سنا، یعنی میری حدیث سنی، فوعاہا، پھر اس کو یاد کر لیا، یعنی فحفظہا کے معنی میں اس کو حفظ کر لیا، اتنا تو آپ نے کر لیا۔ کما سمع، جیسا سنا، یعنی ایز اٹ از، اپنے پاس سے لفظ گھٹائے بڑھائے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ آگے کیا آتا ہے؟ بلغہا یا اداہا، پھر اس کو آگے پہنچایا بھی۔ تو یاد کر کے اپنے پاس رکھتے جانا اور اس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچانا، یہ آدھا کام ہے۔ جو حدیث زبانی یاد کریں وہ کم از کم کسی ایک کو ضرور آگے سنائیں اور سنا کر اس کو بتائیں بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو امام بخاری کے استاد کا جو پورا نام ہے، مثلا ابو الیمان، اور اس کے ساتھ الحکم بن نافع آپ کو آتا ہو، البہرانی اور الحمصی، حمص شام میں ہے نا، تو آپ کا ثواب پھر کتنے گنا ہو جائے گا؟ ایک گنا یاد کرنے کا اور ایک اس کو آگے پہنچانے کا۔ اور اگر اس شخص نے بھی اس پر عمل کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر اس شخص کو بھی اللہ نے توفیق دی اور اس نے آگے بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک گنا اور بڑھ جائے گا۔ اور جتنے دفعہ وہ بتاتا جائے گا اتنی دفعہ، اور جس کو بتاتا جائے گا اتنا فائدہ ہوتا جائے گا۔ اور ان حدیث کے زبانی یاد کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جس وقت آپ انشاءاللہ لوگوں کو کوئی لیکچر دیں گے، درس دیں گے، یا کہیں آپ کہتے ہیں نا جب ہم لوگوں سے بات کرنے لگتے ہیں ہمیں بات پتہ ہوتی ہے لیکن بتانی نہیں آتی کیونکہ دلیل بھولی بھی ہوتی ہے نا، تو پھر اگر حدیث زبانی یاد ہو تو پھر تو آ جائے گی نا بتانی۔ اللہ کرے کہ ہم عمل کر سکیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ۔ باب مناقب قریش، باب قریش کی فضیلت کا بیان۔ قریش کا لفظ جو ہے یہ قاف را شین سے ہے، قرشا، اس کا معنی ہوتا ہے ضرورت پوری کرنا۔ قریش حاجیوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ستو پلاتے اور ان کے کام آتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور مکہ کے رہنے والے اپنے آپ کو قریش سمجھتے، اور نضر کی اولاد کو قریش نہیں سمجھتے تھے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ قریش کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں، جس کا ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قصی بن کلاب کی اولاد ہیں۔ قریش کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش ایک دریائی جانور ہے جو دریا کے دوسرے سب جانوروں کو کھا لیتا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کا سردار ہے، یا ان سے بڑا ہے یا طاقتور ہے۔ تو قریش بھی عرب کے باقی تمام قبائل کے سردار تھے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال كان محمد بن جبیر بن مطعم يحدث انه بلغ معاویة وهو عنده في وفد من قریش ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث انه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش
لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين. حدثنا ابو الیمان. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان یعنی الحکم بن نافع البحرانی الحمصی نے روایت کیا. اور حدیث کی روایت میں آتا ہے، یعنی اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث نہیں ہے، اس میں ایک بات کی وضاحت کی گئی ہے جو قریش کے بارے میں ہے. کان محمد ابن جبیر ابن مطعم کہ محمد بن جبیر بن مطعم یحدث وہ بیان کرتے ہیں انہ بلغ معاویہ کہ پہنچی معاویہ کو یہ بات، وہو عندہ فی وفد من قریش اور وہ ان کے پاس قریش کے ایک وفد میں تھے، ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں، یحدث وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، انہ سیکون ملک کہ ان قریب ایک بادشاہ ہوگا، من قحطان قحطان میں سے یعنی قحطانی ہوگا. فغضب معاویہ تو معاویہ غضبناک ہوئے، فقام پھر کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بما ہوا اہلہ جس کا وہ اہل ہے، یعنی خطبے کا آغاز کیا. ثم قال پھر کہا، اما بعد اس کے بعد، فإنہ بلغنی پس بے شک پہنچی مجھے یہ بات، ان رجالا منکم کہ تم میں سے کچھ لوگ، نام نہیں لیا، جنرل بات کی کہ تم میں سے کچھ لوگ یتحدثون احادیث ایسی احادیث بیان کرتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں، ولا تؤثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اثر بھی روایت اور حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے. فاولئک تو یہی لوگ جہالکم تمہارے جاہل ہیں، جہال جاہل سے. فإیاکم تو بچو تم، والامانیہ اور ان خیالات سے، التی تدل اہلہا جنہوں نے انہیں گمراہ کر دیا ان خیالات والوں کو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان ھذا الامر فی قریش کہ بے شک یہ کام یا یہ معاملہ یعنی حکومت اور سرداری اور خلافت کا، فی قریش قریش میں رہے گا، لا یعادیہم احد نہ عداوت کرے گا ان سے کوئی ایک، الا مگر کبہ اللہ سرنگوں کر دے گا اس کو اللہ، علی وجہہ اس کے چہرے پر، ما اقام الدین جب تک وہ دین کو قائم کریں گے، یعنی قریش جب تک دین پر عمل کریں گے، دین کو قائم کریں گے، اس وقت تک خلافت یا سرداری انہی کے پاس رہے گی، اور جب وہ چھوڑ دیں گے اس کو تو پھر ان کی خلافت بھی قائم نہیں رہے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی دین سے دوری تھی. اصل میں عبداللہ ابن عمر نے جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی کہ قحطانی بادشاہ ہوگا، وہ بات اپنی جگہ درست تھی، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ قیامت سے پہلے ہوگا، یعنی کوئی ایک وقت ہوگا. ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ موجودہ دور میں ہوگا یا جلد ہی ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے ایک بات سنی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ دوسرے سے کچھ اور بات سنتا ہے اور اس کا پورا کانٹیکسٹ نہیں سمجھتا تو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور انسان فوراً اس کو نگیٹ کرنے لگتا ہے. تو کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں بھی ہوا. عبداللہ بن عمر اپنی جگہ درست تھے، جو بات انہوں نے کی وہ صحیح تھی، لیکن معاویہ کو وہ بات اس طرح سمجھ نہیں آئی جس طرح وہ بات کی گئی تھی، لہٰذا وہ تھوڑے برہم ہو گئے اور انہوں نے یہ بات بتائی. اس بات کو بیان کرنے کا، یہاں لانے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ قریش کے قبیلے کی جو فضیلت ہے باقی قبائل پر، اس کو ثابت کیا جائے. باقی احادیث سے بھی ہمیں قریش کی کچھ فضیلت ملتی ہے. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصائل کی بنا پر فضیلت دی، یعنی قریش میں 7 باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر انہیں باقی قبائل پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر 1، اس بنا پر کہ انہوں نے 10 سال تک اللہ کی عبادت کی، صرف قریش ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے. نمبر 2، انہیں اس وجہ سے فضیلت دی کہ اس نے ہاتھیوں والے لشکر کے دن ان کی مدد کی، حالانکہ وہ شرک بھی کر رہے تھے، یعنی مشرک تھے.
تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور ہاتھی والے لشکر کو تباہ کر دیا، جس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ سورۃ الفیل میں، اور سورۃ الفیل کے ساتھ ہی سورۃ قریش ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تیسری بات، انہیں اس بنا پر فضیلت دی کہ ان کے بارے میں قرآن کی ایک سورت نازل کی، سورۃ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف آخر تک۔ اس میں کسی دوسرے کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ ساری سورت انہی کے بارے میں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس میں سوائے قریش کے اور کوئی بات نہیں کی گئی، ان کی حالت کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے فضیلت دی کہ ان میں نبوت چوتھی چیز، خلافت پانچویں چیز، اور بیت اللہ کا متولی ہونا چھٹی چیز، اور حاجیوں کو پانی پلانا ساتویں چیز تھی۔ تو یہ ان کے 7 خصائص ہو گئے۔ کون کون سے؟ کہ انہوں نے اس وقت اللہ کی عبادت کی جب اور نہیں کر رہے تھے۔ دوسری بات، ہاتھیوں والے دن اللہ تعالیٰ نے کچھ لشکروں کے ذریعے ان کی مدد کی، حالانکہ یہ مشرک تھے۔ تیسری چیز، ان کے حق میں سورت نازل ہوئی جس میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں۔ چوتھی چیز، ان میں نبوت بھیجی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے۔ پانچویں چیز، خلافت ان کے لیے رکھی گئی جب تک وہ دین کو قائم کریں۔ اور چھٹی چیز، بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کی رکھوالی کرتے تھے، اس کے صفائی اور اس کے سارے انتظامات کے مالک تھے۔ پھر ساتویں چیز، یہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے۔ اسی طرح صحیح الجامع الصغیر میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت ملتی ہے، اور اس میں بھی 7 خصائل ہی کا ذکر ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ خلافت قریش میں رہے گی، اور حکم انصار میں رہے گا، دعوت حبشہ میں رہے گی، اور ہجرت عام مسلمانوں میں رہے گی، اور اس کے بعد بھی مہاجرین ہوں گے، یعنی ہجرت حبشہ کے بعد اور لوگ بھی مختلف جگہوں سے اسلام کی خاطر ہجرت کریں گے۔ پھر السلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے، قریش خیر اور شر میں روز قیامت تک لوگوں کے حکمران رہیں گے، کیونکہ ان میں سے جو اچھے ہوں گے ان پر اچھے حکمران ہوں گے، جو برے ہوں گے ان پر برے حکمران ہوں گے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، قریش سے سیکھو، ان کو نہ سکھاؤ، قریش کو مقدم رکھو، ان کو مؤخر نہ کرو، کیونکہ قریشی آدمی کی قوت بالمقابل غیر قریشی کے 2 آدمیوں کے برابر ہے، اور اس سے مراد صرف جسمانی قوت نہیں بلکہ ذہنی قوت اور دیگر خصائص وغیرہ۔ ایک اور روایت میں مسند احمد کی کہ جو شخص قریش کو ذلیل کرنا چاہے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، لیکن یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا قریشی سب سے پہلے ہلاک ہوں گے، اور قریشیوں میں سے میرے اہل بیت سب سے پہلے ختم ہوں گے۔ اس کی آپ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی۔ اگلی حدیث ہے، حدثنا ابو الولید حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال هذا الامر في قریش ما بقي منهم 2۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، الطیالسی ہشام بن عبد الملک، اور حدیث کے راوی ہیں ابن عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لا یزال ہمیشہ رہے گا، هذا الامر یہ معاملہ یعنی خلافت، فی قریش قریش میں، ما بقی منہم 2 جب تک ان کے 2 آدمی بھی باقی ہیں۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن ابن المسیب عن جبیر بن مطعم قال مشیت انا وعثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ آتیت بنی المطلب وترکتنا وانما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو ہاشم وبنو المطلب شیء واحد وقال اللیث حدثني ابو الاسود محمد عن عروة بن الزبیر قال ذهب عبد الله بن الزبیر مع اناس من بني زهرة الى عائشة وكانت ارق شيء لقرابتهم من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے حدیث روایت کی، یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر المخزومی، اور حدیث کے راویوں میں پھر جبیر بن مطعم ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، کہتے ہیں مشیت انا و عثمان بن عفان،
میں اور عثمان بن عفان دونوں چلے، یعنی چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آتیت بن المطلب، آپ نے دے دیا بن المطلب کو، یعنی ذوی القربہ کا حصہ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. وترکتنا، اور آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا. وانما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، اور بے شک ہم اور وہ آپ سے، یعنی آپ سے تعلق میں، رشتے میں، بمنزلة واحدة ایک ہی مقام پر ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہیں ایک ہی چیز ہیں. وقال اللیث، اور لیث نے کہا حدثنی ابو الاسود محمد عن عروۃ بن الزبیر قال ذهب عبد الله بن الزبیر مع اناس من بنی زہرہ، کہ عبداللہ بن زبیر بنو زہرہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ الی عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے. عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے تھے. وکانت، اور وہ تھیں، ارق شیء، بہت زیادہ مہربان، لقرابتہم، ان کی قرابت کی وجہ سے. کن کی قرابت؟ بنو زہرہ کی قرابت کی وجہ سے. کس سے؟ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال ہے سسرالی رشتہ داروں سے محبت کی. بنو زہرہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنو زہرہ سے تھی نا، حضرت آمنہ بنت وہب وہ بنو زہرہ سے تھی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ننیالی رشتہ دار ہوئے. اب شوہر کے جو ننیال ہوتے ہیں یا ددیال ہوتے ہیں، وہ ایک عورت کے کیا لگتے ہیں؟ کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ سسرالی رشتہ دار. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے وکانت ارق شیء، بہت ہی رقیق القلب تھی، بہت ہی مہربان تھی، بہت ہی نرم تھی. کن کے حق میں؟ بنو زہرہ کے حق میں. کس وجہ سے؟ لقرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے. اس میں عام خواتین کے لیے کیا مثال ہے، کیا سبق، کہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. انتہائی نرمی کا، بہت اچھا، بہترین حسن سلوک. معلوم نہیں اس مٹی کو کیا ہے، یعنی پاک و ہند کی مٹی کو، کہ یہاں کون سا بیج بو دیا گیا ہے سسرالی نفرتوں کا، کہ کچھ ایسا گھٹی میں ہی ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ رشتے بہرحال تمہارے دشمن، یعنی ان سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو، اور نہ ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرو، نہ ہی ان پر کوئی ٹرسٹ کرنا، اور ان کے ساتھ ایک ڈسٹینس رکھنا. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی. ہم عام انسانوں کے ساتھ بھی تو اچھے ہوتے ہیں نا، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو پھر جہاں رشتہ داریاں ہوں وہاں تو انسان کو اور زیادہ مہربان ہونا چاہیے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے اچھے سلوک کی مثال حضرت عائشہ نے قائم کی. اس کے بارے میں فتح الباری میں آتا ہے بنو زہرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری دو وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ وہ آپ کی والدہ کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ ان کی والدہ کا نسب نامہ یہ ہے آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. گویا کہ بنو زہرہ کلاب بن مرہ پر جا کر ان سے مل جاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ددیالی رشتہ دار ہیں اوپر جا کے ایک ہی ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ لوگ قصی بن کلاب بن مرہ کے بھائی ہیں، اور یہ قصی بن کلاب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا. تو پھر یہ قصی کے بھائی بنے، اس وجہ سے بھی دوہری رشتہ داری ہو گئی. سعد بن ابی وقاص جو تھے ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری تھی، ننیالی رشتہ دار تھے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، تو کوئی مجھے میرے ماموں جیسا ماموں دکھائے، یعنی محبت کا اظہار کیا. سعد بن ابی وقاص بنی زہرہ کے ایک فرد تھے. تو بنو زہرہ کے ایک فرد ہونے کی وجہ سے یعنی ماں کے جو آگے پھر رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، ان کے بچے،
تو وہ پھر ایک طرح سے ماموں بن گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ قبیلہ بنو زہرہ ہی کی تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں. اور ان کے لیے آپ نے بھی تو فرمایا تھا نا ایک دفعہ، ارمی فدا کا ابی و امی، تیر پھینکو میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی عزت کا خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. ویسے تو ہم صلہ رحمی پہ احادیث پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے فرمان پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، وہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی نازک مواقع پر بھی آپ نے ان کا خیال رکھا جبکہ ان کی طرف سے دشمنی بھی آ رہی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ابو سفیان کی حجب کرنے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ میری جو قرابت ہے اس کا کیا ہوگا. سوچئے، وہاں سے کچھ قرابت رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، وہاں سے سب دشمنی کے ہی پیغام تھے. لیکن جب جوابی کاروائی بھی کرنی تھی تو اس پر بھی آپ نے کیا فرمایا، اگر خاندان پہ بات ہوگی تو وہ تو میرے سارے خاندان پہ بات آ جائے گی، رشتہ داری کے خلاف چلی جائے گی یہ بات. تو حضرت حسان نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت عطا فرمائی، میں آپ کو ان میں سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح خمیر سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. پھر حسان بن ثابت نے اپنا مشہور قصیدہ کہا. پھر صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عباس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کی زمین جو فدق میں تھی اور خیبر میں سے آپ کو جو حصہ ملا تھا اس میں سے انہوں نے اپنا ورثہ طلب کیا. کس نے؟ حضرت فاطمہ نے جو آپ کی بیٹی تھی، اور آپ کے چچا نے. چچا کیوں ورثہ طلب کر رہے تھے؟ کیونکہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں بھی نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ ہی تھی. تو بہرحال ابو بکر نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، یعنی انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کو نہیں جاتا. جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. البتہ آل محمد کو اس مال سے خرچہ ضرور ملتا رہے گا. اللہ کی قسم میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت خود اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے کہ ان سے حسن سلوک کروں. یعنی مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں کس کے رشتہ دار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار. یہ ہے صلہ رحم. ام بکر بنت مسور کہتی ہیں کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں پڑھا ہوا نا آپ نے، ان کی کوئی ایک خاص خصوصیت بتائیے کہ ان کی کیا خاص ورچو تھے؟ سخاوت کرتے تھے، بہت مالدار تھے اور سخاوت بھی کرتے تھے، لیکن ان 10 صحابہ میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی. یس. تو عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ایک زمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 40,000 دینار میں فروخت کی. دینار کون سا سکہ ہوتا ہے؟ سونے کا. کتنے زیادہ پیسے اس کے ملے ہوں گے، 40,000 دینار. اور وہ جو پیسے آئے 40,000 دینار اس کو بنو زہرہ کے فقراء اور مہاجرین اور امہات المؤمنین میں تقسیم کر دیا. سارے کے سارے پیسے تقسیم کر دیے. کس کے خاندان میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اور آپ کی ازواج میں، ان کو توفتاً بھجوا دیے. مسور کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کا حصہ لے کر گیا. انہوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن بن عوف نے. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین میں سے ہیں. صابرین. سق اللہ عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ. اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے. کتنی خوبصورت دعا دی. تو یہ ہے صحابہ کا اخلاق اور یہ ہیں ان کے عملی نمونے کہ وہ رشتوں کو کتنی دور تک نبھاتے تھے، کہاں کہاں تک خیال رکھتے تھے، کس کس کا خیال رکھتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کو بھی. اور اس سے ہم نے ایک خوبصورت دعا بھی سیکھی
کہ کوئی احسان کرے تو اس کو دعائیں دیتے کیسے ہیں. حدثنا ابو نعیم، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ان کا نام الفضل بن دکین تھا، الطیبی الطلحی، پیچھے ذکر گزر چکا ہے. حدثنا سفیان عن سعد تحویل قال یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن ابیہ قال حدثنی عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش والانصار وجہینۃ ومزینۃ واسلم واشجع وغفار موالیہ لیس لهم مولا دون اللہ ورسولہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش اور انصار اور جہینہ یہ قبیلوں کے نام ہیں، اور مزینہ اور اسلم اور اشجع اور غفار، ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیر خواہ ہیں، مددگار ہیں. موالیہ مولا سے ہے، مولا مددگار معاون کو کہتے ہیں، خیر خواہ کو. اور اللہ اور رسول کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں، یعنی چونکہ یہ میرے خیر خواہ ہیں لہٰذا ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہے. اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے، جنہوں نے ساتھ دیا، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد اور رحمت ملی. قرآن مجید میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کو تو مدد نہیں چاہیے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، تو ینصرکم وہ بھی تمہاری مدد کرے گا. یعنی جب آپ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں تو پھر خیر و بھلائی آپ کی طرف بھی لوٹتی ہے اور کئی گنا زیادہ ہو کر لوٹتی. اگر آپ نے اللہ کی خاطر کی ہو، اور اگر آپ نے دکھاوے کے لیے کی ہو اور بندوں کو دکھانے کے لیے اور بندوں سے کسی مطلب کی خاطر کی ہو، تو پھر وہ اللہ جتنا چاہے آپ کو ملے اور چاہے تو کچھ بھی نہ ملے. اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کریں تو اپنی نیت کا جائزہ لے کر اسے صرف اللہ رب العزت کے لیے کریں. تو انشاءاللہ جو چیز آپ نے اللہ کو دے دی تو پھر آپ سب بادشاہوں کے بادشاہ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا. لیکن اس میں بات اچھی امید، صبر اور حوصلے کی ہے، اور جم کے اللہ کی خاطر کام کرنے کی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں یا پھر اس کے بعد اس نیکی کے بعد دعا کرتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی، پھر ہم انتظار کرتے کہتے ہیں میں نے تو اتنے خالص ہو کے یہ کام کیا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں سامنے آیا. ضرور آئے گا، کیسے نہیں آئے گا؟ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے بھی تو ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم تھوڑی دیر تک تو پکے رہتے ہیں اور اس کے بعد ڈھیلے ہونے لگتے ہیں اور پھر گر پڑتے ہیں. اور جو اپنے سے وعدہ کیا ہوتا ہے نا کہ یہ اس مقصد کے لیے، اس غرض سے، اس اخلاص کے ساتھ ہے، وہ پھر ذرا سا لمبا ہو جائے نا امتحان تو وہ آپ کا اخلاص کھل کے باہر آ جاتا ہے. مثلاً آپ پر کوئی تکلیف آئی اور آپ کسی کو نہیں بتاتے، کسی سے شیئر نہیں کرتے، صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، اللہ ہی کے آگے روتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے سوائے تکلیف کسی کو نہیں بتانی، آپ نہیں ٹھیک کرنی. پھر آپ اپنا امتحان لیں، کب تک آپ پکے رہتے ہیں اور نہیں کسی کو بتاتے اور صرف اللہ ہی سے ذکر کرتے ہیں اور اللہ ہی سے بار بار دعا کرتے ہیں. اچھا ایک حد تک تو ہم صبر کریں گے، پھر کہیں گے اب صبر نہیں ہوتا، پھر تعویلیں کرنے لگتے ہیں. اللہ ہی نے کہا ہے نا بندے وسیلہ بنتے ہیں، چلو چلتے ہیں. اور پھر بعض اوقات چلو اسباب اختیار تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن پھر ہم ظاہری اسباب سے بھی آگے نکل کر ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے بعض لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، یا پھر غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کافی نہیں بندے کو؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا وہ نہیں سنتا؟ وہ تو قریب ہے، جواب بھی دیتا ہے. لیکن امتحان ہے نا آپ کا کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں. وہ دیتا ہے. آپ کے مانگنے میں ابھی اور اخلاص چاہیے، ابھی دعائیں اس درجے کو نہیں پہنچی جہاں تک پہنچنی چاہیے. کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں.